حضور غوث پاک کا صدقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بار بار الحمدللہ ابھی ہمارے افاق بھائی چونکہ پورا کعبہ لے کر بغداد شریف دعا ہے اس سال جا سکے اگلے سال اللہ تعالیٰ سے نصیب فرمائے چونکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے اس آیت میں سورہ یونس کی آیت ہے اس میں قرآن پاک اشارہ ہے الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا یحزنون۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو ترجمے کے اندر قرآن پاک میں ہم چونکہ ہماری زبان اردو ہے کیا زبان ہے اردو ہاں اب ہمیں عربی سمجھ نہیں آ رہی جنہوں نے ترجمہ کر بیان جائے کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ خبردار مانا تنبیہ کرنا کسی کو ڈانٹنا کسی سے کہنا اور یہ تنبیہ کرنا خبردار کلام عرب کے اندر یہ لفظ یہ تنبیہ کی ہندی سی ڈرانے کہا جاتا ہے خبردار ہم کہتے ہیں نا خبردار یہ دان مت کرنا خبردار ادھر مت جانا تنبیہ کر رہے کلام کے اندر لفظ الا کا استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے خبردار بے شک اللہ کے اولیاء کیا بے شک اللہ کے اولیاء اب یہ تو فرما دیا قرآن پاک نے پھر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ نہیں ہے خوف علیہم ان پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب ترجمہ ہم نے پڑھ لیا سیکھ لیا دیکھ لیا سن لیا سمجھ لیا ایک بار پھر آپ کے سامنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں سنیے گا قرآن پاک میں اللہ تبارک بتا رہا ہے ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ مانے خبردار ان شباب الفعل ہے یہ کہا جا رہا ہے بے شک اولیاء اللہ کے اولیاء لا خوف علیہم نہیں ہے خوف ان پر ولا هم یحزنون غمگین ہوں۔ اب اس پہ تھوڑی ہم روشنی ڈالتے ہیں اس تفسیر پر کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہا ہے ہم سے کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے اولیاء ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ تو کوئی ڈر ہے بھئی یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اور اس لیے کہہ رہا ہے کوئی کوئی اٹھ کر کسی ولی کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ خوف کون سا ہے یہ خوف کون سا ہے یعنی ان کو دنیا میں کسی سے خوف نہیں اور نہ ہی قیامت والے دن غمگین ہوں۔ اچھا یہ اولیاء کون ہوتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں ولی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ اللہ یاد آ جائے گا۔ آمین۔ ولی وہ ہوتا ہے ولی کی بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں بہت ساری تعریفات ولی وہی ہوتا ہے جو اپنے تمام کام خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے اس میں ریاکاری دکھاوا نہ ہو ہاں کوئی کام کرتا ہو پتا ہے کہ میرے اس کام کرنے سے اگر میں بتاؤں گا دنیا وہ کرے گی اسے ولی کہتے ہیں
ولی کی اولیاء کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر اگر پولیس کا محکمہ ہے تو اس میں ایس ایس پی بھی ہوتے ہیں, ڈی ایس پی بھی ہوتے ہیں, ایس ایچ او بھی ہوتے ہیں, دیگر محکمے والے دیگر جو ہے وہ کیٹیگریز والے بھی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اولیاء کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں. تو کوئی فنا فی اللہ ہے, کوئی غوث ہے, کوئی قطب ہے, کوئی ابدال ہے, کوئی عارف باللہ ہے. اولیاء کی کئی اقسام ہیں, کئی کیٹیگریز ہیں. کئی آسمانوں پر ہوتے ہیں, کئی زمینوں پر ہوتے ہیں, کئی اڑتے ہیں, کئی کسی کے گھروں میں ہوتے ہیں, کئی جنگلوں میں ہوتے ہیں, کئی گاؤں پر ہوتے ہیں. ولیوں کی کیٹیگریاں ہیں, ہر ولی کا بڑا کام ہے. کچھ ولی ظاہر ہوتے ہیں, کچھ ولی باطن ہوتے ہیں, اور کچھ ولی ایسے خود کو نہیں پتا کہ میں ولی ہوں, اور کچھ مادر ذات ولی ہوتے ہیں. اب مادر ذات ہوتا ہے, مادر ذات کہتے ہیں یعنی جنتی چشتی کہ ماں بھی ولی ہو, ماں بھی ولیہ ہو, باپ بھی ولی ہو. میں بات میرا موضوع آج کا چونکہ شان غوث اعظم پر ہے, اور غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھ بھی بڑی چاہیے. چھوٹی سوچ سے غوث اعظم کا سمجھ آنا بہت دور ہے. اعتراض تو بہت کرتے ہیں نمبر کرنے والے کے پہلے کے بعد نام کو پکارتے ہو, یاد کی شریف کیوں کرتے ہو, یا غوث اعظم العظم کارتے ہو, کہتے ہیں نا کہنے والے. لیکن ہم نے ان کی ایک نہیں سنی, ہم نے اپنے علماء کے سائے میں رہ کے چلنا ہے. اب چونکہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا علیہ مبارک 11ویں شریف کو ہر سال منایا جاتا ہے. الحمدللہ یہاں پر بھی منایا جاتا ہے, دنیا کے اندر منایا جاتا ہے.